جب تک مسلمان کے دل میں یہ یقین نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس وقت تک فرائض کی طرف قدم نہ اٹھے گا، نماز کی طرف قدم نہ اٹھے گا۔ اس کو فرائض سے رکا ہوا ہے کہ پہلے حکومت سے پوچھ لوں کیا کہہ رہی۔ اگر ایک گاہک دکان پر آ گیا، یہ اس گاہک کی وجہ سے آمدنی کا یقین کر کے، اس گاہک کی وجہ سے آمدنی کا یقین کر کے نماز کو ضائع کر دے گا۔ اللہ کا حکم نماز اس لیے ضائع ہوا کہ گاہک سے آمدنی کے آنے کا یقین ہو گیا۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ کہو کہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے تو نماز ضائع نہ ہوگی۔ جتنے بھی احکام مسلمان ضائع کر رہا ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کے یقین پر ضائع کر رہا۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، میں یہ سمجھانا چاہتا تھا، جتنے بھی نظام کائنات ہے، یہ سارا کا سارا ہر آن ہر لمحے ہر لمحے اللہ کے قبضے میں ہے، ہر وقت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالی سے اللہ کے احکام اپنی چاہت کے مطابق پورا کرانے کے لیے سب سے بنیادی قدم یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کو پورا کرنے پر آ جاؤ۔ دو کام کر لو، ایک تو یہ کہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، پھر یوں نہ کہو کہ اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب سے ہوتا ہے۔ یوں بھی مت کہنا کہ اسباب نہ کریں گے اللہ کریں گے، یہ کہنا بھی اللہ کی قدرت کا انکار کر دینا ہے۔ یوں کہنا کہ اللہ کریں گے اسباب میں کریں گے، یہ کہنا بھی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ یوں کہو اللہ کریں گے اپنی قدرت سے کریں گے، لیکن ان کی قدرت موافق ہے ان کے احکام کے ساتھ، اسباب کے ساتھ قدرت موافق نہیں ہے۔ یہ تو اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ لگا، اسباب ہم بنائیں گے کام اللہ بنائیں گے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اللہ کو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہے کہ تم دنیا بناؤ، اسباب بناؤ، کارخانے بناؤ، زمیندارہ کرو، تم حکومت بناؤ، تم سرمایہ داری کے نقشے چلاؤ۔ اللہ کا یہ معاملہ غیروں کے ساتھ ہے کہ میں تمہیں کامیاب کر کے رہوں گا۔ اللہ کا یہ معاملہ غیروں کے ساتھ ہے کہ تم تجارت کرو گے میں تمہیں تجارت میں نفع دوں گا، تم زراعت کرو گے میں تمہیں زراعت میں غلہ دوں گا، تم حکومت کرو گے میں تمہیں حکومت میں عزت دوں گا اور مسلمانوں پر غالب کر دوں گا۔ یہ سارے وعدے اللہ کے غیروں کے ساتھ ہیں، مسلمان کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کے وعدوں کو اسباب کی شکل میں تلاش کر رہا ہے۔ یہ مت کہو اللہ کریں گے سبب پر کریں گے، یوں کہو نہیں اللہ کریں گے عمل پر کریں گے، یوں کہو اللہ کریں گے عمل پر کریں گے۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، کائنات بطور اطمینان غیروں کے لیے ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ ہی نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، کہ وہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں مطمئن کر کے رکھیں گے، ان کے اسباب خوب بڑھاویں گے۔ مسلمان اس دھوکے میں پڑ جاویں گے، یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے اسباب میں کامیاب ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالی مسلمان کو اسباب میں ناکام کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی کامیابی کا وعدہ سبب پر نہیں عمل پر ہے۔ میں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے عمل کی طرف پھیرا۔ جتنے بھی اسباب ہیں کائنات کے، یہ سارے اسباب مسلمان کے امتحان کے لیے ہیں۔ خوب غور سے بات سننا، اللہ رب العزت مسلمان کو اسباب دے کر دو چیزوں کا امتحان لیتے ہیں۔ ایک امتحان تو یہ لیتے ہیں، اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان اسباب میں میرے احکام کو کتنا یاد رکھتا ہے، میرا بندہ ان اسباب میں میرے احکام کو کتنا یاد رکھتا ہے۔ دوسری بات اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان اسباب کی اختیار کرنے میں حکم تو نہیں توڑتا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب اسے کوئی یا کسی کام کا ارادہ کرے تو یہ کسی کام کرنے کا ارادہ سبب کی بنیاد پر کرتا ہے یا میری چاہت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ میری بات تو بہت توجہ سے سننا۔ اللہ نے اپنے ایمان والوں کے لیے اسباب میں 3 امتحان رکھے ہیں۔ ایک امتحان تو یہ کہ یہ سبب کو حکم پر چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اگر میں گاہک کو اور اذان کو ایک وقت میں لے آؤں تو یہ اذان کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے گاہک کو چھوڑ کر، یا اذان کو چھوڑ کر مسجد کو چھوڑ کر گاہک میں لگ جاتا ہے۔
ایک امتحان یہ لیتے ہیں، دوسرا امتحان یہ لیتے ہیں کہ یہ سبب میں حکم پورا کرتا ہے یا نہیں، اس کی تجارت میں سود تو نہیں، جھوٹ تو نہیں، غبن تو نہیں، اس کی تجارت میں دھوکہ تو نہیں، اس کا مال نقلی تو نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اسے اسباب میں اس لیے ڈالا ہے اس کو تاکہ اسباب میں اس کا امتحان لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سبب سے ہونا کہتا ہے یا میری ذات سے ہونا کہتا ہے، بس یہ تین امتحانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب دیے دیکھنے کے لیے کہ اس سبب میں کیا کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی جو کسی کے لیے میسر نہ ہو۔ ہوا بھی تابع، سخرنا لہ الریح، ہوا کو تابع کر دیا ہم نے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہوا رخ کا رخ بدل جاوے تو ان کے سفر، ان کے سمندر کے راستے بدل جاتے ہیں۔ ہوا کا رخ بدل جاوے تو بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہوا تابع ہے، جدھر چاہیں گے اس طرف چلے گی۔ پھر اتنا ہی نہیں، تمام جنات شیاطین تابع ہیں۔ یہاں تو آج کل ایک موکل ایک جن کو تابع کر کے بھی کچھ نہ کرا سکے، وہاں سارے جنات تابع سلیمان علیہ السلام کے، سارے شیاطین تابع، سارے پرندے درندے سب تابع ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت دی جیسی بادشاہت کسی کو نہ ملی، لیکن اللہ نے آزمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ سلیمان ان اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کو مزین اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میری بنائی ہوئی چیزوں سے مجھے یاد کرتے ہو یا میری بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے مجھے بھلا دیتے ہو۔ ایسے گھوڑے بڑے خوبصورت جو ہوا میں اڑتے تھے، زمین پر دوڑتے تھے، پانی میں تیرتے تھے، ایسے گھوڑے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پیدا کیے۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ کی شان۔ گھوڑے دیکھنے میں لگے کہ نماز عصر کی قضا ہو گئی، اس لیے یاد رکھنا یہ بات۔ لوگ قدرت کے مناظر دیکھتے ہیں، بنا ہوا بنانے والے کو یاد کرنے کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کو یاد رکھنے کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کو بھلانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، اس زمانے کا سب سے بڑے فقیر، لیکن اس فقر میں بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں اپنے پاس۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ دیا، سب کچھ دے کر یہ دیکھنا چاہا ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی شان۔ ان گھوڑوں کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ یہاں تو چھوٹا سا کھوکا لیے بیٹھا ہے دکان کا، چھوٹا سا زمیندار لیے بیٹھا ہے، بس یہ تھوڑا سا ہل چلانا رہ گیا، اگر اب چھوڑ کے چلا گیا کام بیچ میں رہ جاوے گا، زمیندارہ ضائع ہو جاوے گا۔ اگر دکان چھوڑ کے چلا گیا، بیچ میں اذان ہو گئی، بھینس کا دودھ نکال رہا تھا، چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کیوں کہ پھر دودھ نہ دے گی۔ ایک بھینس کے دودھ کا مقابلہ نماز سے نہیں کر سکتا، یہ سارے کفر کا مقابلہ اسلام سے کو لے کر کیسے کر لے گا؟ ایک بھینس کے دودھ کے 2 قطروں کا مقابلہ نماز سے نہیں کر سکتا، یہ سارے کفر کا مقابلہ اسلام کو لے کر کیسے کر لے گا؟ اس زمانے کے مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو سلطنت ملے، غلبہ ملے، یہ تو نماز کے لیے 2 قطرے دودھ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی کائنات نے بنایا ہے عمل کو پرکھنے کے لیے بنایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ لیکن اتنا غم اس نماز کے قضا ہونے کا، اللہ تعالی دنیا کو مزین کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس زینت کے ماحول میں اور ان دنیا کی شکلوں میں، چیزوں میں میرا بندہ مجھے کتنا یاد رکھتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام عصر کی نماز بھول گئے اور سورج غروب ہو گیا کہ نہیں، اے اللہ مجھے تو آج کی عصر پڑھنی ہے۔ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا سچا غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا سچا غم ہوتا ہے،
اللہ کی شان، اللہ نے سورج کو واپس نکالا، اللہ نے سورج کو واپس نکالا۔ سمیع علیہ السلام کی آج کی عصر کے لیے سورج واپس نکلا، سمیع علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی۔ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا واقعی غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ دیکھو تو صحیح، یہاں تو کوئی غم نہیں، نماز چھوٹ گئی جماعت کی، ارے جانے بھی دے، جماعت سے پڑھنا سنت ہی تو ہے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ گاہک ضائع نہ ہو نماز ضائع ہو جاوے، گاہک ضائع نہ ہو نماز ضائع ہو جاوے۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے غور کیا سب سے زیادہ کاروبار کو جو بددعا لگتی ہے وہ نماز کی لگتی ہے، اس لیے کہ لوگ نماز بھی بگاڑتے ہیں کاروبار کے لیے، پھر نماز کی بددعا کاروبار کو لگتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اس میں آزمایا، ادھر اللہ نے جسمانی قوت بھی دی، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی، اور خیر کا ارادہ کیا کہ میری اولاد سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار ہوں۔ یہ ارادہ کیا سلیمان علیہ السلام نے کہ میری اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار ہوں۔ 100 بیوی صحبت کی، روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرشتے نے کہا آپ نے ارادہ کر لیا ہے خیر کا، لیکن اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر دیجئے، انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ میرے دوستو عزیزوں، اس انشاءاللہ کے مقابلے میں اور آپ صبح سے لے کے شام تک اپنی زبان کے الفاظ پر غور کریں۔ یہ ڈاکٹر چاہ لیتا تو ہو جاتا، یہ وکیل چاہ لیتا تو ہو جاتا، یہ حاکم چاہ لیتا تو ہو جاتا، اگر وزیر اعلیٰ چاہ لیتا تو ہو جاتا، اگر میوات کا سرپنچ چاہ لیتے تو ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک مرتبہ ایک نبی سے صرف اتنا زبان سے کہہ دینا ایک نبی کا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک نبی کا یہ کہہ دینا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں کل بتاؤں گا صحابہ کہف کون ہیں، انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا۔ اللہ نے 1 مہینے تک وحی روک لی، 1 مہینے تک وحی روک لی۔ یوں کیوں کہا کہ میں یہ کام کل کروں گا؟ سوچو، غور کرو، جتنی بھی کائنات کی شکلیں ہیں، میں اور آپ صبح سے لے کے شام تک کتنا بولتے ہیں، کتنا بولتے ہیں۔ اگر بیمار ٹھیک نہ ہوا کہیں گے ڈاکٹر نے نہ چاہا تھا، اگر مقدمے میں کامیاب نہ ہوا کہے گا وکیل نے نہیں چاہا تھا، اگر ان کی مرضی کا ملک نہ ملا، ان کی مرضی کے حالات نہ ملے تو یہ کہیں گے کہ حکومت نے نہیں چاہا، حکومت چاہتی تو ہو جاتا۔ عجیب لوگ ہیں اس زمانے کے مسلمان، کہتے ہیں کہ حاکم نہیں چاہتے مسلمان کا بھلا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ نے مسلمان کو اصل کائنات بنایا تھا، ساری قومیں ان مسلمانوں کے نیک اعمال سے خدا کی قسم اس طرح نفع اٹھاتی جس طرح ساری دنیا کے جانور وہ مسلمان کے صحیح ناپ تول سے اور مسلمان کے صحیح عمل سے ساری دنیا کی مخلوق فائدہ اٹھاوے۔ اس لیے کہ جب مسلمان اللہ کا حکم توڑتا ہے، جب مسلمان اللہ کا حکم توڑتا ہے تو ساری دنیا کی ساری مخلوق پناہ مانگتی ہے مسلمان کی بدعملی سے، اس لیے کہ اس کی بدعملی سے سمندر کی مچھلیاں پریشان ہوتی ہیں، اس کی بدعملی سے جنگل کے جانور اور جنگل کے درندے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے عمل کا اثر ساری کائنات کی ہر شکل پر اس طرح پڑتا ہے جس طرح ایک انسان کے دل کی خرابی کا اثر پورے بدن پر پڑتا ہے۔ دیکھو یہ صحیح نوجوان مضبوط تندرست توانا ہو، ذرا دل کی حرکت بند ہو جائے، ذرا دل کی حرکت بدل جائے، ذرا دل پر کوئی دباؤ آ جائے، جوان تندرست مضبوط طاقتور آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ سارے اعضاء جس طرح دل کی قوت سے چلتے ہیں، خدا کی قسم اسی طرح
ساری کائنات کا نظام مسلمان کے صحیح طریقے پر چلنے پر چلتا ہے. لیکن مسلمان کا یہ کہنا کہ ہمارے حالات اس لیے خراب ہیں کہ ہمارے حکام ہمارے حق میں نہیں ہے، کتنی نکمے پن کی بات ہے، کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنا غلط خیال ہے. بجائے اس کے ساری دنیا کے بسنے والی قوموں کو مسلمانوں سے نفع پہنچتا. میں قوم سے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں سارا باطل مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سارا باطل مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور مسلمان یہ کہے کہ ہمارے دین اور دنیا میں، ہمارے معاش اور معیشت میں، ہماری عبادات اور ہمارے اختیارات میں حکام رکاوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں، میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ حالات عالم کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے دوستو عزیزو، دل سے یہ نکال دو کہ اللہ کے غیر کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے. دل سے یہ نکال دو کہ اللہ کے غیر کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے. فرماتے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی شخص یہ کہے اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا اور اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا. میں کل سن رہا تھا، لوگ بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے کہ اگر یوں ہو جائے تو مسلمانوں کا یوں ہو جائے گا اور اگر یوں ہو جائے تو مسلمانوں کا یوں ہو جائے گا. یہ بکواس کرتے کرتے لوگوں کو مدتیں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں. نہیں، خدا کی قسم مسلمان کے حالات کے بننے کا باہر کی کسی نظام سے، کسی نفس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا، ہم صبح سے لے کے شام تک بولتے ہیں حکام چاہ لیں گے تو ہو جائے گا، ڈاکٹر چاہ لے گا تو ہو جائے گا، وزیر چاہ لے گا تو ہو جائے گا، وکیل چاہ لے گا تو مقدمے میں کامیابی ہو جائے گی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، امام الانبیاء، آپ نے فرمایا کہ میں کل بتلا دوں گا اصحاب کہف کون تھے. اللہ نے 15 دن یا 1 مہینے کے لیے وحی روک لی. آپ نے کیوں کہا کہ میں بتلاؤں گا؟ یوں کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا؟ سوچو تو صحیح، ہم ناکام نہ ہو تو کیوں نہ ہو، ناکام ہو تو کیوں نہ ہو، ناکام ہو تو کیوں نہ ہو. ادھر سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کر لیا 100 بیویاں صحبت کرنے کے، 100 مجاہد تیار کرنے کا. اللہ کی شان، کیونکہ ساری ماؤں کے رحم ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہے. جتنے چاہے جتن کر لو اولاد کرنے کے، وہاں اس کی مشیت پر موقوف ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. نظام ہمارا ہے، ہر چیز، ہر آن، ہر لمحہ ہمارے قبضے میں ہے. لاکھ تم ہاتھ جوڑو اور خوشامد کرو ڈاکٹروں کی، خدا کی قسم یہ نہیں کہ سورہ مریم پڑھ لے، اے اللہ تو نے زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں اولاد دی، 90 سال بیوی کی عمر، تو نے 90 سال کی عمر میں اولاد دی. اولاد تو دیتا ہے، کسی کے کرنے کا تو محتاج نہیں، تو اولاد دے. اس عمر میں اولاد دے کر سب کو یہ بتلایا تھا کہ ہم سے لینے کا راستہ اسباب و شکلیں نہیں ہیں. اس عمر میں اولاد دے کر یہ نہیں بتایا تھا کہ بس یہ تو بھائی زکریا علیہ السلام کو مل گئی، نہیں، بلکہ اس عمر میں اولاد دے کر یہ بتلانا تھا کہ ہم کسی سبب کے، کسی شکل کے، کسی عمر کے، کسی طاقت کے اور کسی صلاحیت کے پابند نہیں ہیں. اللہ نے اللہ یہ بتلانا چاہتے تھے. اللہ زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں اولاد دے کر یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ہم شکل، استعداد، صلاحیت کے اور قوت کے پابند نہیں ہیں. اور یہی کہا زکریا علیہ السلام نے کہ میں تمام اسباب کے ختم ہونے کے بعد، ہڈیوں کے گھل جانے کے بعد، بالوں کے سفید ہو جانے کے بعد
میں تجھ سے مانگ کر پوری طرح پر امید ہوں، میں تجھ سے مانگ کر نا امید نہیں ہوں۔ اللہ کی شان، اللہ نے 120 سال کی عمر زکریا علیہ السلام کی، 90 سال کی عمر بیوی کی، اللہ نے اس عمر میں اولاد دی، یہ بتانے کے لیے تم ہماری ذات پر ہونا موقوف تو کرو۔ میں نے عرض کیا ساری ماؤں کے رحم ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہے، کس رحم میں کتنا بچہ بن گیا ہے، کتنا بن رہا ہے، کتنا بننا ہے، اور ہمارا حکم کب اس کو ضائع کرنے کا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویوں سے صحبت کی، فرشتے نے کہا تھا انشاءاللہ کہہ لینا، لیکن بھول گئے انشاءاللہ کہنا۔ تمام 100 کی 100 بیویوں میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا۔ کیوں؟ ہماری مشیت ہے، تمہارے چاہنے سے ہوگا ہی نہیں، تمہارے چاہنے سے نہ ہوگا، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ میں یہ بات اس لیے دوہرا رہا ہوں، اس زمانے میں آج کل صبح سے لے کے شام تک جو 2 آدمی بیٹھے ہوں گے نا مسلمان، آپ یہ باتیں کر رہے ہوں گے، اگر یہ چاہتے تو یوں ہو جاتا، ہائے مسلمانوں کی، ارے مسلمانوں کی اگر ایک جماعت ہوتی تو یوں ہو جاتا، اگر مسلمان متفق ہوتے تو یوں ہو جاتا۔ کچھ نہیں، خدا کی قسم سب بکواس ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی مشیت کو، اللہ کی چاہت کو اپنی موافقت میں لانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت کو اپنی موافقت میں لانا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جاؤ، اللہ رب العزت تمہارا بھلا چاہ لیں گے۔ اور اگر ان طریقوں سے ہٹ کر یہ چاہو کہ تمہیں نہ چاہنے والے تمہارا بھلا چاہ لیں، تمہیں نہ چاہنے والے تمہارا بھلا چاہ لیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو تمہیں نہ چاہتے وہ تمہارا بھلا چاہ لیں؟ میرے دوستو عزیزوں، اس لیے عرض کر رہا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تنبیہ کی اس پر کہ تم انشاءاللہ کہہ لیتے تو ہم 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا کرتے۔ اللہ کی شان، ایک عورت کو حمل ٹھہرا، وہ بھی بچہ وقت سے پہلے ضائع ہو گیا، دائیں لا کے ڈالا کرسی پر، القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ